الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ نبینا علیہم السلام اور ان کے نائبین، جب انبیاء چلے جاتے تو نائبین کے ذریعے علماء صلحاء یہ ان کے نائب ہوا کرتے اور لوگوں تک انبیاء کے لائے ہوئے دین کو پہنچایا کرتے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ایک اہم جماعت کا انتخاب کیا ہے، جس جماعت کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کہا جاتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس امت کا پہلا طبقہ ہے، امت محمدیہ کا پہلا طبقہ ہے. حضرات صحابہ ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، صفات اپنائی ہوئی تھی. ہر صحابی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت ہے جو اس نے پوری دنیا میں پہنچائی، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کے رسول کی تمام دین کو اور پوری صفات کو پہنچایا. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب بات سمجھنے کی یہ ہے جو آج ہمارے بیان کا موضوع اور مضمون بھی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں ان کے متعلق کس قدر احترام اور عزت ہونی چاہیے. اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں، دو باتیں اہم ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی معرفت، ان کی جان پہچان، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آپس کے درجات کا تفاضل کہ کون افضل ہے، کون اس درجے سے نیچے ہے. اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مابین جو آپس میں مشاجرات ہوئے ہیں، ان کی تعیین یہ تاریخ کا جز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، بہت اہم بات ہے، سمجھیں اس بات. ہم اس بات سے قطعی غافل ہیں. صحابہ کی پہچان، صحابہ کے درجات کا ان کے مابین تفاضل اور درجات کی تعیین، اور صحابہ کے متعلق جو آپس میں ان کے مشاجرات ہوئے ہیں، یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث کا اہم جز ہے، یہ علم حدیث کا اہم جز ہے، یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں. اس بات کو اصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور استیعاب میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی کہ یہ حدیث کا اہم جز ہے، یہ تاریخ کا جز نہیں. اس لیے علماء کا اجماعی عقیدہ ہے، علماء امت کا، ایک طبقے کے علماء کی بات نہیں کر رہا، تابعین سے لے کر آج تک اس کو امت کے علماء کہا جاتا ہے، جن کا اجماعی عقیدہ ہوتا ہے. جس چیز پر سارے علماء متفق رہے، اجماع امت، علماء امت کا اجماعی عقیدہ ہے. امت کا اجماعی موقف یہ ہے کہ صحابہ کا مسئلہ، صحابہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ، صحابہ کے احترام کا مسئلہ، یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے، یہ تاریخ کا جز نہیں. لہذا
اب جب یہ دو باتیں ثابت ہیں امت کے اجماع سے، اب چاہے چند اشخاص جو چند گنے چنے ہو وہ جو بھی کہتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں، کہنے کا تو سب کو حق حاصل ہے، زبان کوئی کسی کی نہیں روک سکتا، لیکن ہم نے چلنا ہے امت کے موقف پر۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی معرفت، ان کے درمیان درجات کی تعیین، کون افضل ہے کون اس سے نچلے درجے کا ہے، اور صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ، یہ حدیث کا جز ہے اور یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے سے الگ مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کی ناموس اور عزت اور احترام کا مسئلہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، صحابہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ بھی ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مسئلہ، ان کے احترام اور ناموس کا مسئلہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب بات سمجھیں، عقیدہ ہم تاریخ پہ پرکھتے ہیں یا حدیث اور قرآن کی روشنی میں پرکھتے ہیں؟ تاریخ سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کے علم میں وہ نہ ہو، خبر واحد حدیث کی ایک قسم ہے، عقیدے کا ثبوت اس حدیث سے بھی نہیں ہوتا۔ خبر واحد ایک حدیث کی قسم ہے، عقیدے کا ثبوت حدیث متواترہ سے ہوگا، حدیث مشہور سے ہوگا، قرآن کی ان نصوص سے ہوگا، قطعی النصوص، قطعی الدلالت، ان نصوص سے، قرآن کی آیات سے عقیدے کا ثبوت ہوگا، احادیث متواترہ سے ہوگا، احادیث مشہور سے ہوگا۔ خبر واحد سے بھی حدیث کا عقیدے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ تو چیز جائے کہ ہم کہاں جا کر تاریخ کے ذریعے سے یا ہمارے صحابہ کے متعلق جو عقائد ہیں اس کو تاریخ پہ پڑھیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، اگرچہ وہ تاریخ معتبر محدثین کی کیوں نہ ہو، معتبر مفسرین کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہو، صحابہ کے متعلق ہم جو عقیدہ بنائیں گے وہ قرآن و سنت کے موافق بنائیں گے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا۔ یہ بہت ضروری بات ہے، اپنے عقیدے کو اس میں درست کرنا۔ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ صحابہ کی معرفت، صحابہ کے درمیان درجات کا تفاضل اور صحابہ کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے ہیں، یہ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ احادیث کے اہم، یہ حدیث کا اہم جز ہے، علم احادیث کا جز ہے۔ اور یہ بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں اور علامہ ابن البر نے استیعاب میں لکھی ہے اور امت کا موقف پیش کیا ہے کہ تمام امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ چیز ہے کہ وہ حدیث، وہ تاریخ کتنے ہی بڑے محدث کی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مفسر کی کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد نصوص کے ذریعے سے ذرا صحابہ کے متعلق سن لیں کہ قرآن و سنت صحابہ کے متعلق کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے قرآن و سنت، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہے وہ کیا بیان کیے۔ کنتم خیر امہ، سورہ آل عمران کی 34 سپارے کی آیت ہے، تم سب سے بہترین امت۔ اس کے پہلے مصداق کون ہے؟ عامۃ المفسرین، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، قرطبی، تمام محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے پہلے مصداق حضرات صحابہ ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دیگر آیات میں جو صحابہ کے متعلق ذکر کی گئی ہیں ان کے پہلے مصداق حضرات صحابہ ہیں۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ حضرات صحابہ اس کے پہلے مصداق ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس کو اللہ کے رسول اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تو جس کو اللہ بہترین کہہ رہے ہیں تو ان کی عدالت، ان کی شرافت، ان کا ایمان، ان کی قدر و منزلت اللہ خود بتا رہے ہیں، اس کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں۔ تو جب اللہ کسی چیز کی گواہی دے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے، ہمیں اور کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ ہیں ابراہیم ابن سعید جوہری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھائی تو ان کی افضلیت کا پوچھتا ہے،
لا نعدل بین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو افضلیت کی بات سمجھ کہتا ہے کہ افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، افضلیت کی بات تو دور کی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مفسر قرآن، فرمایا قرآن کریم میں صحابہ کے متعلق استغفار کا حکم ہے، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اللہ کے ہاں بخشے بخشائے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو ملا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کے متعلق دو طبقے بنائے، سابقین الاولین اور جو ان کے بعد آنے والے، یعنی پہلے درجے کے صحابہ جن کو سابقون الاولون کہا گیا، اور جو ان کے بعد آنے والے۔ اس کی ایک تفسیر جو علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں یہ قول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ہے، سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اور بعد میں آنے والے والذین اتبعوہم باحسان میں داخل ہیں، جو اس کے بعد آیت آ رہی ہے کہ جنہوں نے ان صحابہ کا اتباع کیا احسان کے ساتھ، ان کی پیروی کی۔ اور علامہ شاعر رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو 6 ہجری میں بیعت رضوان کے شرکاء ہیں، اور ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، جس نے بیعت رضوان میں حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ امام الانبیاء علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ صحابہ والسابقون الاولون ہے، پہلے درجے کے ہیں، یا والذین اتبعوہم باحسان میں داخل ہیں۔ اب جو صحابہ سابقون الاولون میں ہیں اور احسان میں داخل ہے، ان کے متعلق اللہ جل شانہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب سارے صحابہ سے تو اللہ راضی ہے، اور میں کہوں کہ نہیں میں ناراض ہوں، اللہ تو سارے صحابہ سے راضی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا یا ویل، عذاب علیم ہو ان لوگوں پر، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے، من ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے، او سبہم، یا صحابہ کو برا بھلا کہیں، او سب بعضہم، یا صحابہ میں سے بعض کو برا بھلا کہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہاں سے ان لوگوں کا ایمان، فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ، وہ کیسے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اِذْ يَسُبُّونَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ جن سے اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہے ہیں یہ انہی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہاں قرآن کا ایمان، قرآن پر ان لوگوں کا ایمان کہاں ہے؟ کیا قرآن پر ایمان زبانی کلامی ہوتا ہے یا قرآن پر ایمان دل سے ہوتا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، لمبی بحث ہے، اس میں صرف اور صرف دو باتوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ کہاں سے ان لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا قرآن پر جو ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں جن کے متعلق اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ جن کے متعلق صفائی پیش کر رہے ہیں ان کا ایمان کہاں سے معتبر ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی مجلس میں عروہ زبیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سے ان سے سوال کیا گیا ایک شخص کے متعلق جو صحابہ کو برا کہتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فتح کی آخر کی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، آپ ان کو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں پائیں گے، اللہ کی رضا، اللہ کے فضل کو وہ تلاش کرتے ہیں، ان کے چہرے پر عبادات کی وجہ سے ایک نورانیت کے آثار ہیں، نشان ہیں، نورانیت کے آثار ہیں۔ اور آخر میں فرمایا، پھر ایک مثال دی صحابہ کی،
اور مثال کے بعد فرمایا کہ یہ تمام صفات اللہ نے اس لیے دی ہیں حضرات کو لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو اس کے ذریعے سے غیظ ظاہر ہو، کافروں کا غصہ ظاہر ہو۔ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں وہی صحابہ سے نفرت کریں گے، جو ایمان والے ہیں وہ صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صحابہ کو برا کہے گا وہ لیغیظ بہم الکفار کی ضد میں آئے گا، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کے متعلق غصے کے آنے کو، صحابہ کے متعلق نفرت رکھنے کو کفار کی علامت بتلایا ہے۔ اللہ نے بتلایا ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، اللہ نے بتلایا ہے لیغیظ بہم الکفار۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ صحابہ کے متعلق بری باتیں کہہ رہا ہے اس کو کہو اللہ کی تم پر لعنت ہو، اس وجہ سے کیونکہ جن کو تم برا کہہ رہے ہو وہ تو برے نہیں ہیں، ان کی تو صدق، ان کی اچھائی، ان کی عظمتوں کی گواہی تو اللہ نے دی ہے، برائی تمہارے اندر موجود ہے، تم ہی برے ہو، لہذا لعنت بھی تم ہی پر ہو۔ عوام ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پہلے لوگوں کو، یعنی ہمارے سے پچھلی صدیوں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ صراط مستقیم پر کیوں تھے، ان کا شیوہ یہ تھا کہ وہ صحابہ کے محاسن بیان کرتے تھے، صحابہ کی اچھائیاں بیان کرتے تھے، صحابہ کے متعلق دل میں محبتیں رکھتے تھے، اور بعد والے گمراہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے صحابہ پہ تنقیدات شروع کی، صحابہ پہ الزامات شروع کیے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی جتنے محاسن بیان کیے جائیں قرآن خود ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک دو باتیں آخری عرض کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اللہ جل شانہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ اس کے بارے میں یہ بات آپ کو علم میں ہونی چاہیے، اللہ عالم الغیب ہے۔ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آخری انسان تک اور جنت میں جانے تک اور کروڑوں ارباں سال جنت میں لامحدود زندگی گزارنے کا علم اللہ جل شانہ کو اب بھی ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جس شخص سے اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد میری ناراضگی والے کام نہیں کرے گا، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں الاستیعاب کے مقدمہ میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من رضی اللہ عنہ، جس سے اللہ راضی ہو گئے، لم یسخط علیہ ابدا، تو پھر اس سے کبھی انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن جس سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان قرآن نے کر دیا اور بتا دیا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، تو بعد والوں کو کیا اختیار ہے کہ صحابہ کے متعلق اپنی زبان کھولیں۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک اسلاف امت کے متعلق رہا کہ ہر نیا آنے والا اسکالر، ہر یورپ کا دلدادہ، ہر مغربی ممالک کا دلدادہ اٹھ کے آ کر اسلاف امت کو برا بھلا کہتا رہا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرمایا اس امت کی بربادی تب شروع ہوگی جبکہ اس کے بعد کے آنے والے اس کے پہلے چلے جانے والوں کو برا بھلا کہیں گے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، ان کو ملامت کریں گے۔ لہذا یہ سلسلہ ایک عرصے تک اسلاف امت کے متعلق چلتا رہا۔ کسی کو جس کا دل چاہتا ہے قلم اٹھاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے منہ کھولتا ہے اور لکھتا اسلاف امت کے متعلق، اور ان کا یہ شیوہ بنا ہوا تھا۔ اب کھلم کھلا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس شخصیات جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے خود ان کی تصدیق کر دی، ان کے سرٹیفکیٹ دے دیے، جو چند میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، ورنہ اگر صحابہ کی تصدیقات اور صحابہ کی عظمتوں کا بیان قرآن و حدیث سے شروع کیا جائے تو عرصے کا عرصہ گزر جائے، عرصے کا عرصہ گزر جائے۔ یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کے واسطہ ہیں، یہ مقدس ہستیاں قرآن و سنت نے ان کو ایک امتیازی درجہ دیا ہے، اس پہ بھی اجماع امت ہے،
اس پہ بھی اجماع امت ہے. پتہ نہیں آپ یہ بات سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں, میں اپنا فرض پورا کروں گا کہ آپ کو بتلاؤں. اس پہ اجماع امت ہے, یعنی پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. امت چند گنے چنے لوگ نہیں, امت تابعین سے لے کر اب تک اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کو امتیازی درجہ, وہ میرے اور آپ کی طرح کے رجال نہیں ہیں جیسے میں اور آپ ہیں, وہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ جو اقتدار کے لیے کریں. وہ ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں, جو حیثیت ان کو قرآن و سنت نے دی ہے, اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے, میں نے اور آپ نے نہیں دی. اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ وہ ہم سے بلند ترین امتیازی درجہ رکھتے ہیں, اور وہ امتیازی درجہ اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے. اب یہ سلسلہ کل حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق شروع. اب اس کے متعلق وہ لوگ, وہ نوجوان, میں خصوصاً نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ بوڑھے حضرات تو پرانے اپنے آباء و اجداد کی ترتیب پہ چل کے ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن نوجوان سمجھے جو مغربی اور کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ان کو مختلف طریقوں سے اس وہم میں اور اس برائی میں مبتلا کیے جانے کی سازش ہے اور کوشش ہے. لہذا میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے کہ آپ جا کر کوئی تاریخ کی اردو کتاب اٹھا کر اور صحابہ کے متعلق جو آپ کو سمجھ آیا اپنی رائے قائم کر لیں, ایسی بات نہیں ہے. صحابہ کی عظمت اور احترام کا مسئلہ یہ حدیث کا اہم جز ہے, یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا, تاریخ سے ثابت نہیں ہو سکتا. اور قرآن و سنت نے جو بتلایا ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر عرض کیا. اس لیے نوجوانان اپنے عقیدے کو درست کریں. صحابہ کی محبت ایمان کا جز ہے, صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. اور اللہ جل شانہ کے ہاں, اللہ کے حضور اس محبت کے ساتھ ہم پیش ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل صحابہ کی محبتوں سے لبریز ہوں, اور صحابہ کی صف میں ہم اپنا حشر کرانا چاہتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں ان پرفتن دور میں ہر قسم کے فتنوں اور ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. ہم میں سے ہر ایک اپنے ایمان کی فکر کرے, اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرے, ہر ایک اپنے ایمان کی فکر میں لگا رہے. جہاں سے کوئی فتنہ آئے اپنے علماء سے رجوع کریں, گوگل اور یوٹیوب سے اس پر اپنی رائے قائم نہ کریں. یہ گوگل اور یوٹیوب علم نہیں ہے, یہ شر ہے, شر. وہاں آپ کو کئی چیزیں ملیں گی اور اس میں سے آپ کے لیے کسی ایک کی تعین مشکل ہوگی, اور مشکل ہوتے ہوئے آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور خدا نخواستہ گمراہ ہو جائیں گے. اور پھر آ کر ہم سے کہتے ہیں ہم کس کی بات مانیں, 100 باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو کس نے کہا آپ گوگل اور یوٹیوب پر دیکھیں؟ آپ آئے ہمارے پاس ڈائریکٹ, ہم آپ کو قرآن و حدیث سے بتلاتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہیں گے. جو بات بتلائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی کہیں گے, معتمد اور مضبوط کہیں گے. اب جو نہ مانے اس کے نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے. گوگل اور یوٹیوب پر سارا یہی ہے, حق ایک ہی ہے, یہ بات یاد رکھیں. عقیدے میں حق ایک ہے, عقیدے میں حق دو نہیں ہو سکتے. حق ایک ہے, باقی سارا باطل ہے. عقیدے میں احکامات میں ہو سکتا ہے, کوئی رفع الیدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, دونوں احادیث سے ثابت ہے. کوئی آمین کہتا ہے کوئی نہیں کہتا, دونوں احادیث سے ثابت ہے, کوئی حرج نہیں. عقیدہ ایک ہی ہے, عقیدے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک حق ہے باقی باطل ہے, جھوٹ ہے, جہنم کا راستہ ہے. ایک ہی حق ہے جو جنت کا راستہ ہے. اب وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ رہے ہیں. اب اس پہ تحقیق کریں کہ جو عمل, جس عمل میں ہمیں اختلاف پیدا ہو اس میں صحابہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے, بات کھل کے سامنے آ جائے گی. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں, یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, معمولی سی بات ہے, آسان سی بات ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا